پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی عائشہ ضیاء ہیں کراچی سے. یہ کہتی ہیں قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب المحسنین. اس آیت کریمہ میں محسنین سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اور احسان کہتے ہیں دل کی گہرائی سے پورے خلوص سے کسی کام کو کرنا. صحیح. اب اس خلوص میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. ایک بنیادی خلوص تو یہ ہے کہ اس سے صرف اللہ کی رضا مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب دنیاوی یا کوئی شہرت یا کوئی کچھ بھی نہ ہو. صحیح. وہ خلوص ہے. پھر اس کی کیفیت ہر بندے کی اپنی ہے کہ کس کا خلوص کس درجے کا. صحیح. تو کسی کام کو انتہائی دل کی گہرائی سے، محبت سے، پیار سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اسے احسان کہتے ہیں. صحیح. جس کی تعریف حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی اطاعت عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھ کر کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آدمی اس سے اندازہ لگائے کہ آج ہمیں ایک کام گورنر کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے، کسی مطلق العنان بادشاہ کے سامنے کرنا پڑے، اس کا کام اس کی رضا کے لیے تو ہم کس طرح کریں گے؟ اس کے سامنے کرنا پڑے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اللہ تو اللہ ہے. اس سے کم تر درجے حضور نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہارا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا کو روبرو دیکھ سکو، تو یہ یقین رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا، تم اس کے کر سامنے ہی سبحان رہے. اللہ. سبحان اللہ. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تم اس کے سامنے. تو اس خلوص سے جو بھلائی کی جائے یہ احسان ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. احمد فرید ہیں دبئی سے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ دعا عبادات کا مغز ہے. کیا اس سے مراد یہ ہے کہ عبادات کا محاصل دعا ہے؟ دعا کیا ہے؟ التجا، ٹو بیگ سم تھنگ. جی بالکل. ہاں جی. اب آپ سب سے قیمتی چیز جو زندگی میں پانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی رضا میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے لوگ شہید ہوتے ہیں، جان ہار جاتے. اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یعنی ہم سب کچھ جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا اتنی قیمتی ہے کہ مجاہد وہاں جان ہار دیتے. اللہ اکبر. ہاں جی. بے شک. تو دعا کیا ہے؟ وہی رضا الہی کو پانا. تو دعا کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ہر نیکی دعا ہے. صحیح. بالکل صحیح. کیوں کی؟ اللہ کی رضا اللہ کو کی قرب حاصل کرنے. تو ہر نیکی دعا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ عملاً دعا ہے، اور یہ زبانی آپ دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا بھی اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنا عجز، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے خود قبول کرتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار، اس کی ایک اپنی لذت ہے. بے شک. ورنہ نماز کیا، نماز میں سارا کیا پڑھتے جائیں، ساری دعا نہیں ہے. دعا ہی ہے. بالکل صحیح. شروع سے آخر تک ساری دعا نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ ساری دعا ہے. یا اللہ میں تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا بیٹھا. بھوک پیاس میں کیا رکھا ہے؟ صحیح. غریب آدمی تو ویسے ہی روزہ دار ہے ساری عمر. ساری عمر کے لیے. جس کو صرف صبح چند لقمے ملتے ہیں اور رات کو، اور کبھی ایک وقت ملتا ہے، کبھی فاقہ بھی آ جائے، اس کا ساری عمر روزہ ہے. پھر اسے ساری عمر کو روزوں کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ بالکل صحیح. اس لیے کہ مجبوری ہے. مجبوری ہے. یہ آپ اختیار سے اللہ کی اطاعت، اللہ تو نے حکم دیا ہے میں مانتا. سبحان اللہ. تو میاں دعا کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہر عمل دعا ہے، ہر عبادت دعا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک الگ انداز ہے، اس کی اپنی ایک لذت ہے. ہر عمل یا دعا ہے یا
گستاخی ہے، گناہ ہے، درمیان میں کوئی درمیان میں کوئی راستہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عبد الغفور ہیں چیچا وطنی سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کرنا ضروری ہے، اور کیا یہ حصے ہم اندازے سے کر سکتے ہیں یا تولنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ رواج ہے، یہ یہ رواج تولنا اور 3 حصے بنانا برابر برابر، یہ رواج ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، عزیز و اقارہ کو بھی دو، غربا کو بھی دو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یعنی خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو تحفتاً بھی دو، اور ان کو بھی دو جو قربانی نہیں کر سکتے، غریب مفلس ہیں، انہیں بھی دو۔ اب اس میں ترازو لے کے تولنا یہ ضرور۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے قربانی کی ہے جی، میں گردے خود پکاؤں گا، پکا لے۔ اچھا، مطلب میں ممانعت نہیں ہے۔ کلیجی میں خود پکانا چاہتا ہوں، پکا لے، کوئی منع صحیح نہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہ جو 7 حصے ہوتے ہیں، نہیں، وہ بڑی 7 حصے وہ تو تو وہ تول 7 تو کے- حصے نہیں، وہ 7 حصے تو 7 بندوں کے الگ الگ ہیں جی نا، جی انہوں نے الگ الگ پیسے دیے ہیں، جی بالکل، تو اپنا اپنا انہوں نے تو تول کے لینا ہے۔ تول کے لینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ تو صورت ہی الگ ہے نا، کہ ٹھیک ایک ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، اس میں 7 بندے شریک ہیں، انہوں نے 7 بندوں نے حصے کے پیسے دیے ہیں، انہیں وہ پورے پورے ملنے پورے چاہیے۔ ملنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے پاس جو حصہ آئے گا، جو ان کے پاس حصہ آئے گا اس میں سے کچھ غریبوں کو بھی دیں، کچھ رشتہ داروں کو بھی دیں، کچھ کھائیں۔ اب اس میں کھائیں تولنے پیئیں، تالنے بالکل کی ٹھیک، ضرورت نہیں ہے، وہاں بالکل کوئی صحیح کسی ہے۔ نے قیمت نہیں دینی۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت کم ہے آپ تو آپ کم زیادہ تقسیم کر دیں، تقسیم کر دیں، خود وہ کم تو آپ رکھیں، کے اور اس اگر پہ زیادہ ضرورت ہے اپنی زیادہ کھا لیں، تو ان زیادہ کو کھا کم دے لیں اور دیں۔ کم کر دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی یہ ایک اور سوال ہے قربانی کے حوالے سے، رضی اللہ فیصل آباد سے، قربانی کے لیے بہترین جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بیٹے جانور اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جانور جتنا صحت مند ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنا قیمتی ہو، اچھا ہے، لیکن ہر بندے، ایک غریب بندے کے لیے ایک بکرا، ایک دمبا بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ ایک امیر کے لیے ایک بیل اور ایک اونٹ بھی اس کی حیثیت کے مطابق، یہ اپنی بالکل اپنی صحیح، حیثیت کے مطابق، کیونکہ ایک جانور مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی ایک غریب ایک امیر آدمی 5 لاکھ 6 لاکھ کا بیل لے لیتا ہے، جی بالکل، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بالکل ایک صحیح، غریب آدمی 500 کا دمبا لیتا ہے تو اسے کئی فاقے آ جاتے ہیں۔ بے شک، تو یہ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ جانور خوبصورت ہو، صحت مند ہو، اچھا ہو۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ملک خالد اوان ہے برطانیہ سے، یہ کہتے ہیں میں نے ایک عمر اپنے مذہب سے دوری میں گزاری ہے، کئی سال استعداد ہونے کے باوجود قربانی دینے کا خیال تک نہ آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نماز پڑھنے لگا ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو برسوں قربانی نہ کرنے کے گناہ کا تدارک کر سکے؟ کیا نمازوں کی طرح اس کی بھی کوئی قضا ہے؟ نہیں، ان چیزوں کی قضا نہیں ہوتی۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ اس خلوص سے کریں کہ اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ صحیح، قربانی تو لمحہ بلمحہ ہوتی رہتی ہے، ہر ٹھیک عمل ہے، میں قربانی ایثار کرنا پڑتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے تکڑے ہو جائیں، توبہ کی تو اللہ نے پچھلا معاف کر دیا۔ اب وہ جو لذتیں ہیں وہ قضاؤں میں کب ملتی ہیں؟ کب ملتی ہیں؟ بات ساری یہ ہے۔ بات تو یہ اور جب بھی آپ سیدھے رستے پہ آ گئے اور اگر آپ وہ لذت لینا شروع کر دیں کر دیں تو اللہ اگلی تعالیٰ تو غفور اگلی تو الرحیم۔ کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی، ان کے سبحان بدلے اللہ، یہاں دے دے گا زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک کافر کے لیے بھی تا دم مرگ یہ دروازہ کھلا ہے کھلا کہ ہے جب وہ آنا جب چاہے۔ توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا کریم ہے، بالکل صحیح، وہ کیا بالکل کچھ عطا فرما دے۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال ایک اور شامل کرتے ہیں جی، تانیہ رحمان ہے بہاولپور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میرے سسر قربانی کا جانور 8-10 دن پہلے خرید لاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس طرح ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ اچھا کرتے ہیں جی، گھر رکھنا، اس کی خدمت کرنا، پالنا جتنے دن ہو، وہ بھی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک انس ہو جائے اور اس سے محبت ہو جائے ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو وہ کیفیت اور زیادہ اس میں آ جائے گی۔ آ جائے گی، بالکل صحیح، بالکل ہمارے پاس اب ایسے جانور ہیں جن کو ہم نے سالو رکھا ہے، صحیح صحیح، گھر کے گائے بچھڑے ہیں جنہوں گھر پالا ہے، پوسا ہے، بڑے کیے ہیں، اب قربانی کریں گے، سبحان اللہ، تو سبحان اچھی اللہ۔ بات۔
حضرت جی پھر وہی ہوا سوالات ضروری نہیں ہے، جی اچھی بات، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے، اس سے وہ جذبات اس کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی ایک کیفیت اس میں اس وقت طاری ہو سکتی ہے۔ حضرت جی وہی ہوا کہ سوالات تو بھی بہت سارے ہیں لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ای میل کریں یا ہمیں میسج کریں، آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔